کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک سواری لائی گئی، اور وہ سواری ایسی تھی جو کھچر سے چھوٹا، گدھا سے بڑا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گدھے سے تھوڑا بڑا ایسی سواری جس کا نام براق تھا، جس کا نام براق تھا۔ اور براق نامی سواری پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہوا۔ جب میں اس پر سوار ہوا تو اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ ایک نگاہ جہاں اس کی پہنچتی تھی اس کا ایک قدم وہاں ہوتا تھا، ایک نگاہ۔ روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تھا نا، وضو کے پانی ابھی بال سے، داڑھی سے بال کا داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، اور اللہ کے نبی جنت سے واپس بھی آ چکے تھے اتنا کم وقت میں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دروازہ ہل ہی رہا تھا اور اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں اتنے کم وقت میں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر سواری کی، اور براق کی رفتار کتنی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے۔ سیکنڈ کو اگر پوائنٹ لاکھ کر دیا جائے اتنی دیر میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے مسجد اقصی، اور امت تک یہ پیغام پہنچایا، لوگوں تک یہ پہنچایا، اسٹوڈنٹ تک ہم تک پہنچایا۔ اے لوگوں، اگر تم نے محنت کر لی، اسٹوڈنٹ اگر تم اچھے سے پڑھائی کر لی، تو تم راکٹ تو کیا، بلٹ ٹرین تو کیا، تم ایسے سائنسدان بنو گے، تم ہواؤں پر کنٹرول کر سکتے ہو۔ آج ہواؤں پر لوگوں کا کنٹرول ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ٹائم ٹریول کیا، ہواؤں پر کنٹرول کیا، اور ایک سیکنڈ سے بھی کم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں پہنچ کر دکھایا۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے راستے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں اتنے کم وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ کبھی پھر تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہاں پہنچتے ہیں اور جو ہے اپنے براق کو باندھا، اور براق کو باندھنے کے بعد امامت کراتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کی، جتنے نبی پیدا ہوئے تھے سب نبی وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی تمام نبیوں کو، اور یہ پیغام دے دیا کہ تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں بھائی۔ اس کے بعد وہاں سے یہ ایک سفر ہے، کل 4 سفر ہوتے ہیں۔ یہ پہلا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نور کی سیڑھی کے ذریعے سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر سے 7ویں آسمان تک۔ یہ دوسرا سفر ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہر بیچ میں جو ہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ، بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ 7ویں آسمان پر ملتے ہیں۔ اس کے بعد اینڈ آف دی ورلڈ، ختم، دنیا ختم۔ وہاں سے تیسرا سفر، وہاں سے تیسرا سفر شروع ہوتا ہے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک یہ تیسرا سفر رہتا ہے۔ یہاں تک جبریل امین، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل امین نے کہا اب اس سے آگے نو انٹری ہے، میری اوقات سے باہر۔ 1 انچ بھی اگر میں بڑھا، 1 سیکنڈ بھی اگر میں بڑھتا ہوں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ۔ وہاں پہنچے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کا نام رف تھا۔ اس سواری پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرایا گیا۔ پھر کہتے ہیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار شروع ہوتا ہے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، کبھی وہ عرش کھلا ہی نہیں گیا۔ عرش میں جھوم اٹھے ہیں، عرش میں خوشیاں لہرائی ہوئی ہے، فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں میرے نبی کے قدم پہنچے ہوئے ہیں، میرے نبی کا پیر پہنچا ہوا ہے، فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے ہیں کہ گئے، کہاں گئے؟ قریب گئے اللہ کے۔ کتنا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ کے قریب گئے، اللہ کے نزدیک گئے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جا کر بہت ساری باتیں ہوئی۔ کیا باتیں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی پتا ہے۔ میں کرامن کاتبین تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، فرشتہ ہے۔ اللہ اور اس کے درمیان میں محبوب راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ تو محبوب سے میرے رب نے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ محمد بتا کیا چاہتے ہو، بتا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، کچھ تو مانگو۔ جب انسان کو کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا، پوری چیز دینے کے بعد کہتے ہیں آپ بھی تو بتائیں کیا چاہیے، آپ اپنی پسند تو بتائیں۔
آپ اپنی پسند سے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا بتا کیا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ میں پوری زندگی جہاں بھی عبادت کیا، مکہ میں، مدینہ میں، غار حرا میں، غار ثور میں، ہر وقت اللہ اللہ کہتے رہا، ایک مرتبہ تو میرا بندہ بول دینا، ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہتے۔ میں نے تو کہا ہے، اعلان کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میرا اللہ ہے، تو مجھے ایک مرتبہ میرا بندہ کہتے۔ عبدیت، میں اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہوں، تو مجھے قبول تو کر لے۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ اظہار کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواہش کے مطابق قرآن کریم کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ عبد، کہ میں لے کے چلا راتوں رات سیر کرانے کے لیے، سیر و تفریح کرانے کے لیے، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہاں سے ساتوں آسمان تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا کہاں تک؟ اللہ کے قریب۔ کتنے قریب گئے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قریب چلے گئے۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کبھی مہمان بنتے ہیں، ہم کسی کے بہت محبوب ہوتے ہیں، میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم کسی کے ایک دم خاص ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم خاص ہوتے ہیں، وہ کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو وہ کھلاتا بھی ہے، عزت بھی کرتا ہے، تحفہ بھی دیتا ہے، اور تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ چیزیں ایسی دیتا ہے کہ جو اس کے گھر والے کے کام آئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ جب انسان کو بے انتہا کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی عزت کرتا ہے، کھانا کھلایا، کپڑا دیا، تحفہ دیا، مہمان نوازی کی جب انتہا ہو جائے، پھر وہ کچھ چیزیں ایسی دیتا ہے کہ یہ تو تم کو کھلایا، تم کو کپڑے دیے، تم کو پیسہ دیا، یہ کچھ چیزیں لے کر جاؤ جو تم اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جاؤ۔ میں اپنی مثال لے لوں، بہت سارے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، پورے سال عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ جب گھر جانے لگتا ہوں تو میرے گھر والوں کے لیے بھی مجھے ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ جب بھی جاؤ انگور بھائی کا کچھ نہ کچھ جو ہے میرے لیے تو ہوتا ہی ہے، لیکن گھر والوں کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ملا، امت کے لیے بھی لے کر آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سمجھانا میں چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کو تو ملا، امت کے لیے بھی، امت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیا؟ جاؤ تجھے 5 وقت کا نماز عطا کرتا ہوں، 5 وقت کا نماز عطا کرتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ التحیات للہ، اس کی تفصیل میں مکمل آپ کو بتا چکا ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو 5 وقت، پھر جب وہاں سے واپس آنے لگے نا، مختصر انشاءاللہ، جب وہاں سے ہم واپس آنے لگے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جبرائیل کیونکہ گھومنے گئے نا تفریح کرنے کے لیے، بھائی اگر آپ ہمارے منکچر میں کوئی آدمی آ جائے، ہم بارڈر لے جاتے ہیں، میر جملہ لے جاتے ہیں، فلانا جگہ لے جاتے ہیں گھمانے کے لیے، تو جبریل امین بھی گھمانے لے جا رہے ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ جنت جہنم لے جائیں گے، اور کہاں لے جائیں گے؟ جنت اور جہنم میں لے جائیں۔ جہنم کے قریب سے گزارا تو دیکھا ایک شخص ہے جس کا سر پر پتھر مارا جاتا ہے اور پتھر کیما کیما بن جاتا ہے، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، کیونکہ ان کا گھر ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، نماز میں سستی، آج پڑھا، کل پڑھ لیں گے، مغرب پڑھا، عشاء پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نہیں، نماز میں سستی کر، اللہ نے اس کے لیے ایک عذاب فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ فرشتوں کو فیلنگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو ٹینشن نہیں، پتھر مارتے ہیں ان کا سر کیما کیما بن جاتا ہے، پھر سے سر ایسے ہو جاتا ہے، فرشتہ پھر مارتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے اندر، یہ سزا اس کے لیے ہے جو نماز میں سستی کیا کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنے والے کی سزا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی۔ ہم نے نماز کی فکر ہی نہیں کی۔ معراج کی رات میں اللہ کے نبی نماز لے کر آئے منکچر والے کو، اور کسی بھی جو لوگ مسجدوں میں اعلان کر کے معراج کی رات مناتے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہوئی۔ جو لوگ جو عورتیں ہیں، جو مرد بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں حضور آج کی جاگنا رات، آج کی جاگنا رات، اسے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ آج کے جاگنا رات کو اللہ کے نبی نماز لے کر آئے تھے۔ ہم نماز کی فکر کریں، ہم نماز کے بارے میں سوچیں، ہم نماز کے پابند بنے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف جشن چاہیے، خوشی چاہیے، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آتے تھے۔
مٹانا ہوگا, ختم کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے جیسے ہی کلمہ پڑھا ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے, ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. یعنی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا, قرآن اور سنت کا, احادیث اور احادیث مبارکہ کا طریقہ اپنانا ہوگا, تب جا کر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سزا تھی. دوسرے نبی اکرم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے جسم پر چیتھڑے, کہتے ہیں کہ اس کی جسم کی چمڑیاں جھول رہی تھی اور اس کی زبان گندے گوشت اور گندی چیزوں کو کھا رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا, جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا, جو اپنے مومن بھائی کا کی غیبت کیا کرتا تھا, جو اپنے مومن بھائی کا غیبت کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کے لیے سزا متعین کر جہنم کے اندر ایسی سزا اللہ نے متعین کر رکھی کہ وہ گندے گوشت کھا رہا تھا. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیبت کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو. میں آپ کو بتا دوں, میں اگر کوئی آدمی یہاں پر چپل پہن رہا ہو اور چپل پہننے میں گڑبڑی کر رہا ہو اور باہر میں جا کر ہم یہ بولیں کہ دیکھو اس چپل کیسے پہنتا ہے, اسی کو غیبت کہتے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ, ہم نے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس چیز کو جو آدمی اس پر قابو پا لے, جو آدمی اس پر قابو, اللہ کا ولی ہو سکتا, اللہ کا ولی ہو سکتا. اللہ کا ولی کبھی غیبت نہیں کرتا, حرام ہے بھائی. میں نے اس سے پہلے ایک بار بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ ولی ہے کہ نہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی خراب, وہ آدمی خراب, اس کے پاس سے بھاگ جاؤ. کل آج 2-4 آدمی خراب ہوا ہے, کل تم اس کے سامنے خراب ہو سکتے ہو. میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے ولی ہے. کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سنت کی پابند کرتے ہیں, کسی کی غیبت نہیں کرتے, اسی کو تو اللہ کے ولی کہتے ہیں. ولی کا پہچان ہوتی ہے غیبت کرنا. غیبت نہیں کرتے ہو, اپنی زبان کی حفاظت کرنا, یہ کمال کی بات ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے, لگتا ہے ایسا گھر بنا ہوا ہے اور اس پیٹ کے اندر جو ہے بچھو استہے ڈلے ہوئے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا, جو ہے سود کو اپنی زندگی کے اندر لایا کرتا تھا. آج سود کتنا عام ہو چکا ہے, بہت سارے نئے طریقے سے سود لوگ کھا رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں جب گناہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے نا, تو ہمارے ذہن سے اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے, ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کوئی آدمی سماج میں سود کھا رہا ہو اس کو کوئی ٹینشن نہیں. ایک آدمی شراب پی رہا ہو اس کو شرابی کہا جائے گا, لیکن ایک آدمی سود کھا رہا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہو, کسی پکڑا گیا کسی کے ساتھ, وہ اس کو گنہگار سمجھا جائے گا. ایک آدمی سود کھا رہا ہے اس کو گنہگار نہیں سمجھا جاتا. ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا یہ گنہگار, ایک آدمی سود کھا رہا ہے یہ گنہگار نہیں. جبکہ سود تو بہت بڑا گناہ ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم میں ایسی سزا دے رہی ہے, ایسی سزا ان کو مل رہی ہے. تیسرا اور چوتھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت سارے پتھروں کو جمع کرتا ہے اور اپنے اوپر خود بوجھ لاتا ہے اور پھر اٹھ بھی نہیں پاتا ہے, پھر دب جاتا ہے. لکڑیوں کو اپنے اوپر لاتا ہے, پھر دب جاتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ وہ آدمی ہے جو قرض لیا کرتا تھا اور واپس نہ کرنے کی جو ہے کوشش سوچتا تھا کہ واپس نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے قرضہ لینے کا, بس قرض لینا ہے کسی سے, اس سے لیا, اس سے لیا اور نہ دینے کا ارادہ. بھائی قرض لینا گناہ نہیں, لیکن نہ دینے کا ارادہ, ٹال مٹول کرنا, کل دیں گے, پرسوں دیں گے, ہوتے ہوئے بھی کل کرنا, پرسوں کرنا, کل کر دیں گے, شام کو کر دیں گے, 1 تاریخ کو آئے. بلکہ آج کے زمانے میں یہ بات ہے کہ کسی سے دشمنی کرنا ہے تو اس کو قرضہ دے دو. آپ اسے مانگو, وہ کہے گا کہ بھائی کل دے دیں گے, پرسوں آپ کتنے دن برداشت کرو گے, دشمنی ہو جائے گی. تو نبی اکرم علیہ السلام, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام, بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرض سے پناہ چاہتے تھے. قرض بری چیز ہے, قرض انسان کو دبا دیتی ہے, قرض انسان کو جو ہے زندگی کے اندر کڑواہٹ ڈال دیتی ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شہید کو, جو دنیا کا سب سے معتبر آدمی مانا جاتا ہے, جو ہے صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے, شہید کو بھی اگر کوئی چیز جنت میں جانے سے روک سکتی ہے, اگر روک سکتی ہے تو وہ قرض ہے. قرض ہے. نبی اکرم علیہ السلام اس لیے قرض سے پناہ چاہنے, اس لیے میں دیکھتا ہے آپ کو کہ میں فجر کے بعد ہر دن یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرض سے, حسد سے, جلن سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جہنم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا. خیر وہاں سے تشریف لائے دنیا میں, اور نبی اکرم علیہ السلام نے کہا صحابہ کرام کو کہ میں جو ہے کل جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا تھا. تو صحابہ کرام نے جیسا کہ کہا کہ کیا لائے ہو میرے لیے؟ بھائی میرے لیے کیا لائے ہو؟ کسی محبت والے کے یہاں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا, آپ نانی کے ابو بازار جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں میرے لیے کیا لائے ہو, آپ کہیں پر جاتے ہیں تو میرے لیے کیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کہا آپ کے لیے نماز لے کر آیا ہوں. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ 5 وقت پڑھو, اللہ 50 وقت کا ثواب عطا فرما دے گا. اور ایک شخص کو اور دیکھا, زکوٰۃ نہ دینے والے کو دیکھا, سود
سود کھانے والے اور بھی بہت سارے مختلف لوگوں کو دیکھا، جہنم کا بھی سیر کیا. میں پوری تفصیل کو ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو جو نماز دی گئی ہے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، مرنے تک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے جن کا دل اس انتظار میں ہو کہ ظہر کی نماز پڑھیے تو عصر کب ہوگا، عصر کی نماز پڑھیے تو مغرب کب ہوگی. ایسے آدمی کے انتظار میں تو ہم نماز کے عادی بن جائیں، نماز کے پابند بن جائیں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، سیزنیبل نماز. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سیزنیبل نمازی ہوتے ہیں، 4 دن آیا 5 دن نہیں، فروری میں آیا فروری میں نہیں، مارچ میں آیا جو ہے جون میں نہیں، جون میں آیا اپریل میں نہیں، فجر میں ہے تو ظہر میں نہیں، عصر میں ہے تو مغرب میں نہیں، عشاء میں تو. یہ نماز نہیں. نماز کے پابند ہونا، ہر حال میں نماز کو پڑھنا، ہر حال میں نماز کو پڑھنا. اللہ ہمیں آج کی اس رات سے ہمیں یہ سیکھ اور یہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.